السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نہایت منفرد اور دلچسپ جانور کے بارے میں بتائیں گے جو کہ شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کا نام کستوری بیل ہے، جسے مسک اوکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بوائن فیملی کا واحد باقی رہ جانے والا نمائندہ ہے۔ اس جانور کے آباء و اجداد 10 کروڑ سے زیادہ سال قبل وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یوریشیا اور شمالی امریکہ کو آباد کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کی آبادی میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی۔ پچھلی صدی کے آغاز میں انہیں روس، ورنجل جزیرے اور تیمیر بھی لایا گیا، جہاں انہوں نے کامیابی کے ساتھ جڑ پکڑ لی۔ ناظرین، اس بیل کو مسک آکس یعنی کستوری کا بیل اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ مردانہ کستوری کا بیل صحبت کے سیزن کے دوران ایک مضبوط بو سے گزرتا ہے اور اپنے اندر ایک مضبوط بو پیدا کرتا ہے۔ نر اور مادہ دونوں کے نیچے اور ان کے سر پر لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں جو برف کو آسانی سے گرا سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ گایوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ بہت سے طریقوں سے بھیڑوں کی طرح ہیں۔ انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جنگلی بھیڑیں ہیں۔ وہ بنیادی طور پر آرکٹک علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے کینیڈا کے آرکٹک اور شمالی گرین لینڈ، جو انتہائی ویران اور بنجر زمین ہے۔ موسم گرما میں کستوری کا بیل عام طور پر مرطوب مقامات پر رہتے ہیں، جیسے دریا کی وادیاں۔ یہاں کا کھانا زیادہ اچھا اور زندگی قدرے بہتر ہے، لیکن اچھا ٹائم زیادہ وقت نہیں رہتا۔ سردیوں کا جلد آنا جانا ہے اور یہ بہت طویل ہے۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو زمین برف اور برف سے ڈھکی ہوتی ہے اور زندگی کی رنگین جیول ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سردی اور ویرانی کے ابھرتے ہی بہت سے جانور گھر سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس صحرائی سرزمین میں آپ کچھ گہری بھوری کستوری کا بیل بھی تنہا گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سردیوں میں برف بہت گہری ہوتی ہے، لہٰذا وہ صرف برف کو کھرچنے اور گھاس کے سوکھے پتے اور کھانے کے لیے کھیت کھودنے کے لیے اپنے کھروں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھوک اور پیاس سے زیادہ مزاحم ہیں اور ان کے گھنے بال 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک آرکٹک سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کستوری کے بیل کا پتلا موٹا اور گھنا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کی ٹھنڈ اور نمی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور باہر کے موٹے اور لمبے بالوں بارش، برف اور تیز ہوا سے بچنے کے لیے موزوں ہیں۔ لہذا کستوری کا بیل ایک بہت ٹھنڈا جانور ہے، لیکن یہ گرمی سے بہت ڈرتا ہے۔ کستوری کا بیل پتھراؤ اور بنجر جگہوں پر رہتا ہے اور گروہوں میں رہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر گھاس اور جھاڑیوں کی شاخیں کھاتا ہے۔ یہ سردیوں میں برف بھی کھود کر کھاتا ہے۔ اس کا مزاج بہادر ہے اور کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب بیڑیوں اور ریچھ جیسے دشمن نمودار ہوتے ہیں تو کستوری کے بیلوں کا ایک گروہ فوراً ہی ایک انوکھا لشکر، دفاعی لشکر تشکیل دیتا ہے۔ بیلوں اور گاؤں کے درمیان کی طرف بچڑوں کے ساتھ سرکلر یا نیم سرکلر تشکیل دینے کے لیے باہر کی طرف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیلز حیرت سے حملہ کریں گے، مخالف کو تیز سینگوں سے حملہ کریں گے۔ چونکہ اس کے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے جسم کو دشمن کے جانوروں کے کاٹنے سے بچا سکتا ہے۔ کستوری کے بیل کی اوسطاً عمر 12 سے 20 سال ہوتی ہے۔ کستوری کے بیل کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم نہیں ہے۔ مشرق بعید کی دیسی آبادی طویل عرصے سے کستوری کے بیلوں کو تجارتی جانوروں کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے۔ ان کے کوٹ اور گرم انڈر کوٹ، جسے جیوٹ بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر ان کو سراہا جاتا ہے۔ ان کی گردن چھوٹی ہوتی ہے۔ گول سینگ شکاریوں کے خلاف قابل اعتماد تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ گھنے بھورے اور سیاہ رنگ کے گھنے بالوں میں جسم تقریباً موٹا ہوتا دکھائی دیتا ہے اور جسم چھپا ہوا ان کا نظر آتا ہے۔ روس میں اپنایا جانے والا نام کستوری کا بیل لاطینی عام نام اوویبوس کا لفظی ترجمہ ہے۔ جانوروں کو اکثر کستوری کا بیل کہتے ہیں۔ یہ بدبو کی وجہ سے ہوتا ہے جو بوسیدہ موسم میں نروں سے آتی ہے۔ مغربی گرین لینڈ میں جنگلی کستوری کے سب سے بڑے بیل ہیں اور شمال میں سب سے چھوٹے۔ ہر چیز کا فیصلہ فیڈ کی دستیابی سے ہوتا ہے۔ اسیر میں جہاں کھانا حاصل کرنے کے لیے کم سے کم کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، مرد 650 کلو گرام سے زیادہ وزن حاصل کر سکتے ہیں اور مادہ 300 کلو گرام وزن حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین
یعنی مادہ اور نر کے مابین فرق بنیادی طور پر جانوروں کے سائز میں ظاہر ہوتا ہے۔ کستوری کے بیل کے سینگ افریقی بھینسوں کے سینگوں سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں۔ سینگوں کے درمیان کے حصے میں سفید اون کے ساتھ جلد کی ایک چھوٹی سی کھجلی ہوتی ہے۔ مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کستوری کے بیل، جس کو بکرے کی سب فیملی کے ساتھ تفویض کرنا ہوگا، اخلاقی خصوصیات کے مطابق کستوری کا بیل زیادہ تر ہمالیہ جانوروں کی تقین سے ملتا جلتا ہے۔ یہ درمیانے درجے کا آرٹیو ریپٹائل ایک ہی وقت میں عجیب ہرن اور ایک گائے سے مماثلت رکھتا ہے۔ کستوری کا بیل طویل سردی اور تھوڑی بارش والے علاقوں میں زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ جانور برف کے نیچے سے خوراک اپنی حاصل کر سکتا ہے۔ سردیوں میں یہ جانور رولانو پلوٹوس اونچی ندی کے کناروں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کستوری بیل کے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔